لائن جو میں جس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوں وہ پنجاب کی ہسٹری ہے. اچھا. اسپیشلی سکھ ٹائم پیریڈ کی جو ہماری ہسٹری ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. سکھ ٹائم پیریڈ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو فتوحات ہوئی اس کے حوالے سے کی گئی ہے. رنجیت سنگھ کا دور کہ جس میں پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت آئی. جی. جو ہماری کورٹ کی لینگویج تھی یا دربار کی لینگویج تھی وہ ساری پرشین تھی. یہ وہ زبان تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس دور میں بھی عروج رہا. جنرلی ہماری پبلک کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں بے شک حکومت سکھوں کی تھی لیکن دربار پہ حکومت مسلمانوں کی تھی کیونکہ مسلمز جو تھے وہ بہت تعلیم یافتہ تھے اور جب بھی انگریزوں سے خط و کتابت کرنی ہوتی تھی یا انٹرنیشنلی رنجیت سنگھ نے کوئی خط بھیجنا ہوتا تھا یا کوئی ڈاکیومنٹ تیار ہوتا تھا وہ پرشین لینگویج میں ہوتا تھا. اور ان کے دور کے جتنے بھی ہمیں ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ملتے ہیں وہ سارے کے سارے پرشین لینگویج میں ہی ہیں. جتنا بھی سکھ ٹائم پیریڈ ہے جتنا عرصہ ان کی حکومت رہی تو پرشین لینگویج ہی اس علاقے کی درباری زبان تھی. بے شک وہ اپنے گھروں میں یا علاقے میں پنجابی بولا کرتے تھے اور خود رنجیت سنگھ کو پرشین نہیں آتی تھی لکھنی اور بولنی بھی نہیں آتی تھی. لیکن یہ کمال تھا بہرحال اس کی فراست اور فہم تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ لینگویج اتنی ڈیپتھ میں ہے اور اتنا اس میں اس کی اتنی امپورٹنس ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو جاری رکھا. ایک اپنا ہسٹوریکل پوئٹری میں جس کو ایپک پوئٹری کہتے ہیں اس میں ایک شاہنامہ لکھوایا جس کا نام جارج نامہ ہے. جب بھی آپ کسی قوم کو گرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں. یہ اتنی رچ تھی کہ دنیا کا سارا جو بیسک لٹریچر ہے وہ اسی زبان میں ہے اور جو نالج ہے وہ اسی زبان میں تھی. اور اتفاقاً ہماری اس عربی میں قرآن موجود ہے لیکن جو دین کے لحاظ سے جو بہت خدمت کی گئی ہے وہ فارسی زبان میں ہی کی گئی ہے. سب سے بڑی تفسیر قرآن کی اسی میں موجود ہے. جب انگریز آئے تو یہاں کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی ختم کرنے کے لیے انہوں نے پہلا جو کام کیا وہ ہماری زبان پہ حملہ کیا کیونکہ لینگویج اور کلچر یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہیں بچا لیں تو آپ قائم رہتے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی قائم رہتی ہے. اس حوالے سے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں ایک بات جو ان میں بہت اچھی ہے اور اس کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں وہ پنجابی زبان ہے. بالکل وہ اپنی زبان کو نہیں بھولتے, وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں آپس میں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کیونکہ مادری زبان کو بھولنا یعنی آپ اپنے وجود کو بھول جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ. ہمارے آج کے پروگرام KNI کی مہمان شخصیت ہیں یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی VC پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ کاظمی. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن پس منظر ہے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, میں بیسیکلی ہم لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. میرے پیرنٹس مائیگریٹ کر کے جب پاکستان آئے 47 میں تو لاہور ہی تھے اور ہم نے لاہور کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے بھی دیکھا اور خوبصورت ہوتے ہوئے مزید دیکھا, لیکن ایک کمی بھی دیکھی جو ہمارے باغات کی کمی ہوئی, جو شہر میں بہت رش ہوا. لاہور کے لوگ ہیں اور لاہور میں انٹیریئر لاہور میں میری پیدائش ہوئی اور پھر وہیں سے اسکولنگ کرتے ہوئے تو GC یونیورسٹی پہنچے ماسٹرز کے لیے اور پھر وہیں سے ماسٹرز کیا, MPhil کیا, PhD کی, پھر پوسٹ ڈاک ایران سے کیا. تو ایک طویل سفر ہے تعلیمی, لیکن اس لحاظ سے خوشگوار رہا کہ کبھی کوئی گیپ نہیں آیا. اور پھر جب ماسٹرز کیا تو فوراً بعد پبلک سروس کمیشن سے میری سلیکشن ہو گئی ایز اے لیکچرر. تو کچھ عرصہ لاہور کے باہر بھی گزارا اور پاکستان کے کچھ اور علاقے بھی دیکھے. کون سے علاقے میں آپ رہی؟ میں بیسیکلی تو نارووال کے ایریا میں رہی اور اس کے بعد پھر میں PhD کے لیے لاہور واپس دوبارہ آ گئی اور بس پھر اس کے بعد GC تھا اور ہم تھے اور سارا وقت وہیں گزرا. میں اولڈراوین ہوں اور ظاہر ہے میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور اسی دوران میری ٹرانسفر ہو گئی لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی میں. ڈاکٹر متین اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے میری وہاں پہ ٹرانسفر کروائی. پھر وہاں پر میں نے پرشین ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیا
اور اس کے لیے فورن فنڈنگ ہمیں ملی، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد لینگویج لیب بنوائی. یہ لیب ایسی تھی کہ اس ٹائم پاکستان میں اس طرح کی ایک ہی لینگویج لیب ہے جس کی کئی کروڑ کی فنڈنگ تھی اور ساری فورن فنڈنگ تھی. پھر اس کے بعد وہیں پر سیمینار اور لائبریری کا پروجیکٹ ملا، وہ بنا جو 2012 میں کمپلیٹ کیا. پھر اگر آپ لاہور کالج جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بلو ٹائلز کا ایک ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا، اور وہ ڈپارٹمنٹ میں فخر سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے سب لوگوں کی مدد کے ساتھ میرا ایک رول تھا. پھر وہیں پر ہم نے ایک فردوسی چیئر ڈیولپ کی، HEC ریکگنائز جرنل شروع کیا جو اس ٹائم اپرووڈ ہے HEC سے بھی اور ایپسکو امریکہ سے بھی اور ISC شیراز سے بھی، جس میں ریسرچ آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں. پھر اسی دوران وہیں پر BS MS اور PhD کی کلاسز شروع کی، جو کہ ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست اس ٹائم ہمارا پروگرام ہے. پھر کچھ انڈیجنس پروگرام شروع ہوئے جو کیلیگرافی سے ریلیٹڈ تھے. ایون جو آپ ابھی ہومک اکنامکس یونیورسٹی کی شیلڈ دیکھ رہے ہیں، انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اور مزید یہ کہ بہت کانفرنسز، سیمینارز، کلچرل ایونٹس، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے کریڈٹ پہ ہیں الحمدللہ، جو کہ مختلف ٹائمنگز میں ہم کرتے رہے ہیں. اچھا، آپ نے ماسٹر کس سبجیکٹ میں کیا اور PhD؟ جی میں نے پرشین لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹرز کیا، پھر اسی میں PhD کی، اور اسپیشلی میری ایپک اسٹڈیز پہ اپنی PhD تھی. اور اس کے بعد اس ٹائم جو میں جس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوں وہ پنجاب کی ہسٹری ہے. اچھا، اسپیشلی سکھ ٹائم پیریڈ کی جو ہماری ہسٹری ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارا آرٹ اینڈ کلچر ہے اس حوالے سے. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ کو PhD کی ڈگری مل رہی ہے جو کہ سکھ ٹائم پیریڈ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو فتوحات ہوئی اس کے حوالے سے کی گئی ہے. پوری ریسرچ کی ہے؟ جی بالکل بالکل. میرے پاس اس ٹائم PhD کے 4 ایسے اسکالرز ہیں جو کہ پنجاب اور سکھ ٹائم پیریڈ کی ہسٹری پہ کام کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا سکھ ٹائم پیریڈ اور اسپیشلی رنجیت سنگھ کا دور کہ جس میں پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت آئی. جی. اور لیکن جو ہماری کورٹ کی لینگویج تھی یا دربار کی لینگویج تھی وہ ساری پرشین تھی، اور اس میں ہی خطوط لکھے جاتے تھے. اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ رنجیت سنگھ کے ٹائم پیریڈ میں زبان یہ وہ زبان تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس دور میں بھی عروج رہا. جنرلی ہماری پبلک کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں بے شک حکومت سکھوں کی تھی لیکن دربار پہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہماری پرشین لینگویج تھی، کیونکہ مسلمز جو تھے وہ بہت تعلیم یافتہ تھے، اور جب بھی انگریزوں سے خط و کتابت کرنی ہوتی تھی یا انٹرنیشنلی رنجیت سنگھ نے کوئی خط بھیجنا ہوتا تھا یا کوئی ڈاکیومنٹ تیار ہوتا تھا وہ پرشین لینگویج میں ہوتا تھا. تو اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں کو اپنی تعلیم کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل تھی. اور رنجیت سنگھ کا بھی یہ احسان تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو زبان تھی اس کو متروک نہیں کیا اور اپنے دور میں اسی زبان کو جاری رکھا، اور ان کے دور کے جتنے بھی ہمیں ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ملتے ہیں وہ سارے کے سارے پرشین لینگویج میں ہی ہیں. اچھا، اب اگر آگے جائیں تو جو رنجیت سنگھ کی آگے اولاد آئی تو انہوں نے بھی اس لینگویج کو پرشین کو جاری رکھا یا انہوں نے گرمکھی وغیرہ؟ جی نہیں بالکل نہیں. جتنا بھی سکھ ٹائم پیریڈ ہے، جتنا عرصہ ان کی حکومت رہی، تو پرشین لینگویج ہی اس علاقے کی درباری زبان تھی. بے شک وہ اپنے گھروں میں یا علاقے میں پنجابی بولا کرتے تھے، اور خود رنجیت سنگھ کو پرشین نہیں آتی تھی لکھنی اور بولنی بھی نہیں آتی تھی. لیکن یہ کمال تھا، بہرحال اس کی فراست اور فہم تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ لینگویج اتنی ڈیپتھ میں ہے اور اتنا اس میں اس کی اتنی امپورٹنس ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو جاری رکھا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایون انگریزوں نے بھی جب انگریز اپنی یہاں پہ حکومت قائم کر رہے تھے تو انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر انہیں اپنی تاریخ کو بچانا ہے تو انہیں اس علاقے میں بولی اور لکھی جانے والی زبان جو کہ فارسی تھی اس وقت اسی کو قائم رکھنا پڑے گا. اور انہوں نے ایک اپنا ہسٹوریکل پوئٹری میں جس کو ایپک پوئٹری کہتے ہیں اس میں ایک شاہنامہ لکھوایا جس کا نام جارج نامہ ہے، اور وہ ایک یہی رہنے والے ملا فیروز پارسی تھے جنہوں نے لکھا، وہ بیسیکلی پارسی بھی تھے.
اور انہوں نے لکھا اور 4 اس کی جلدیں تھیں اور 40,000 اس کے اشعار تھے، لیکن انہوں نے پوری ہسٹری انگلش ٹائم پیریڈ کی اس میں لکھی ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی قوم کو گرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں. اور ہمیں اس علاقے کے مسلمانوں کو بالخصوص یہ فخر حاصل تھا کہ ہماری زبان جو کہ پہلے تو فارسی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اردو میں ڈیولپ ہوئی، یہ اتنی رچ تھی کہ دنیا کا سارا جو بیسک لٹریچر ہے وہ اسی زبان میں ہے، اور جو نالج ہے وہ اسی زبان میں تھی. اور اتفاقاً ہماری اس عربی میں قرآن موجود ہے، لیکن جو دین کے لحاظ سے جو بہت خدمت کی گئی ہے وہ فارسی زبان میں ہی کی گئی ہے. سب سے بڑی تفسیر قرآن کی اسی میں موجود ہے. تو جب انگریز آئے تو یہاں کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی ختم کرنے کے لیے انہوں نے پہلا جو کام کیا وہ ہماری زبان پہ حملہ کیا. جیسے بعد میں آپ ترکی میں دیکھتے ہیں یا مختلف اور جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زبان پہ حملہ کرو اور اس کے بعد سوچو کہ اب انہیں، اور کیونکہ لینگویج اور کلچر یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہیں بچا لیں تو آپ قائم رہتے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی قائم رہتی ہے. لیکن اگر آپ ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. اور اس حوالے سے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک بات جو ان میں بہت اچھی ہے اور اس کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں وہ پنجابی زبان ہے. وہ اپنی زبان کو نہیں بھولتے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں آپس میں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ مادری زبان کو بھولنا یعنی آپ اپنے وجود کو بھول جائیں. اچھا، ہسٹری میں جو پرشین لینگویج ہے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، لیکن جب پاکستان بنا اور پاکستان میں جو ہمارے والد صاحب تھے وہ بھی پرشین بڑی اچھی طرح جانتے، لیکن اس کے بعد خود سے ہی ہم نے یہ پرشین لینگویج کو ختم کر دیا. اور دیکھیں اب تو سبجیکٹ لوگ بچے بھی پڑھتے نہیں ہیں، تو اس سے کیا نقصان پہنچا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی قوم کی شناخت کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کی زبان پر حملہ کر دینا ہے. تو جب ہمارے ساتھ یہ کیا گیا تو انگریز بہت باشعور قوم ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب آپ زبان ختم کرتے ہیں تو آپ کا اپنے ماضی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ ماضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتے اگر آپ اپنے ماضی سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں. تو لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر زبان سیکھنی چاہیے. انگلش اس ٹائم کی ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے، لیکن جس طرح ہم پہلے بات کر چکے کہ اپنے ماضی کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بھی یاد رکھا جائے. تو اس سے ہمیں نقصان جو ہوا ہے وہ اگر میں آج کے دور کے حوالے سے دیکھوں تو ہمارے بہت کلوز ٹائز بن سکتے ہیں سینٹرل ایشیا سے، ایران سے، اور وہ سارے ہم نے بہت آسانی سے ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پرشین لینگویج کی وجہ سے. جی کیونکہ دیکھیں اس ٹائم ابھی لاسٹ کچھ منتھس پہلے ہی انڈیا نے اپنے ہر کالج اور اسکول میں پرشین لینگویج کو ریوائیو کیا، اور ہر جگہ انہوں نے ایک تو ان کے نیشنل سروسز میں یہ ہے کہ اگر آپ پرشین پڑھتے ہیں تو وہ 10 نمبر آپ کو ایکسٹرا دیتے ہیں، اور آپ جب اپنے انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ویسے ہی دوسروں سے ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس قدر اپنے ہاں سیٹس یہ سٹارٹ کر دی ہیں پرشین کی کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کے اور ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں، سینٹرل ایشیا کے بہت بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو پرشین لینگویج آتی ہے تو آپ پورے سینٹرل ایشیا کو کیپچر کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے جب آپ کسی ملک میں جا کے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں، یا لوگوں کو قریب لانے کا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے. تو ایک تو یہ ہمیں نقصان ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ آپ اپنے ماضی کو کھو کے اپنے حال اور مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے. آپ کا سارا نالج، آپ کی ساری ہسٹری، آپ کی ساری وزڈم انہی کتابوں میں ہے. آپ کے والد کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، حافظ اور سعدی اور فردوسی اور رومی کو کون نہیں پڑھنا چاہتا. یونیسکو میں ان کے اسکلپچرز لگائے جاتے ہیں، یونیسکو میں ان کے وزڈم کو شو کیا جاتا ہے،
سے منسوب باتوں کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ رومی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے لوگوں کو تو بہت آسانی سے وہ آتی تھیں، بہت آسانی سے اس فہم کو وہ درک کرتے تھے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھ سے کھو دیا. تو ظاہر ہے جب ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ ہمیں چیزیں حاصل نہ ہوں، وہ چیزیں ہمیں سمجھ نہ آئیں، تو بنیادی طور پہ تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. دوسرا ہمارا اکنامیکل ایک ہمیں لاس ہو رہا ہے اس وجہ سے، جو کہ ہم بہت بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پا رہے. کب سے یہ یونیورسٹی بنی اور آپ اس کی وی سی کب بنی؟ جی، یونیورسٹی کو چارٹر تو باقاعدہ طور پر 2017 میں ملا، لیکن پہلی وائس چانسلر 2019 میں ڈاکٹر کمیل امین صاحبہ آئیں، اور ان کے جانے کے بعد 5 اگست 2023 کو میں نے اس کو جوائن کیا تھا. اور مجھے ابھی وی سی بنے ہوئے کوئی 5 مہینے ہوئے ہیں یہاں پر. میں ایز اے ایکٹنگ وائس چانسلر یہاں پہ کام کر رہی ہوں. اور آپ یہ بتائیں کہ یہاں اب تک ٹوٹل اسٹوڈنٹ کی تعداد کیا ہے، اور کالج سے لے کے پی ایچ ڈی تک کون کون سے اس میں کہا جائے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ابھی اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے تقریباً 3,500 کے قریب ہے. اس سال ہم نے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن کیا ہے، اور مجھے بڑا، میں پروردگار کی شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے ایڈمیشنس کا تھوڑا سا ہمیں پرابلم آ رہا تھا، لیکن اس سال ہم نے ایک کام کیا. جو مجھ سے منسٹر صاحب نے بھی پوچھا کہ باقی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کم ہوئے، آپ نے کیا کیا کہ ایڈمیشن بہتر ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ سر ہم نے اپنی فی میں کوئی 0% بھی انکریز نہیں کیا. اچھا. اور اس سے ہمیں بہت بینیفٹ ہوا. اس کے علاوہ ہم نے یہاں بہت سارے ہمارے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے این او سیز رکے ہوئے تھے، تو ہم نے یہاں سے 4 اپنے ایم ایس کے جو ہیں این او سیز پہلی دفعہ اب لیے، اور ہمارے وہ ایڈمیشنز بھی ہو گئے، جس میں ہمارے پاس سوشیولوجی بھی ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے، اور ہمارا پائپ لائن میں ہے کلینکل سائیکالوجی کا. اس کے علاوہ ہم انڈسٹریل سائیکالوجی کے این او سی کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں ایچ ای سی سے. اور پی ایچ ڈی بھی اسی طرح ہمارے ہاں فوڈ اینڈ نیوٹریشن، سائیکالوجی، ان میں پی ایچ ڈی اپروو ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ایئر اس کا ایڈمیشن کریں گے. اور یونیورسٹی میں جو بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں. وہ ابھی میرے آنے کے بعد ہم نے 4 ریسرچ جرنلز اپروو کرائے، جس میں سے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پہلا جرنل جو ہے وہ ہم نے پبلش بھی کر دیا ہے. اب نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا پبلش ہوگا، پھر سائیکالوجی کا ہوگا، پھر سوشیولوجی کا ہوگا. یعنی مختلف ہمارے جرنلز جو ہیں وہ بھی اب پائپ لائن میں ہیں. پہلی دفعہ ہماری بسر ہونے کے لیے جا رہی ہے. جی، وہ ہم نے بسر اپروو کرائی سنڈیکیٹ سے اس دفعہ، تو ہماری بسر ہونے جا رہی ہے. تو الحمدللہ جب سے میں آئی ہوں، یقیناً پہلی وائس چانسلر نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا، بیس فراہم کی تھی. اب میں ان کاموں کو آگے لے کر چل رہی ہوں، کیونکہ وائس چانسلر کا ہمیشہ کام یہی ہوتا ہے کہ ایک جب جاتا ہے تو دوسرا آئے تو آگے ان کاموں کو بڑھایا جائے. اور کیونکہ یہ کالج سے یونیورسٹی بنی ہے، تو اس کالج سے یونیورسٹی بننے والے اداروں کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے، جس میں وہی لوگ شاید بہتر پرفارم کر پاتے ہیں جو اس کلچر سے آشنا ہوتے ہیں. اور میں کیونکہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں ایز ڈین اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ کام کر رہی تھی، تو اور اتفاقاً جس ٹائم میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اس وقت میں پنجاب میں سینئر موسٹ فیمیل ڈین تھی جو اپوائنٹڈ تھی. تو اس وجہ سے مجھے ذرا تھوڑا کام آسان لگا، کیونکہ ہم لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کو بھی کالج سے یونیورسٹی کی صورت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو میں اس کلچر سے بخوبی آشنا تھی، تو مجھے وہ مسائل نہیں پیش آئے جو شاید کسی اور یونیورسٹی سے آنے والے وائس چانسلر کو ہوتے. اور اسی وجہ سے میں نے جلدی سے کوپ اپ کیا، اور ہم نے 5 مہینے میں اتفاقاً اتنا کام کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی میں یہاں سے جاؤں گی انشاءاللہ میرے آنے والے لوگ اس کو اور بہتر طریقے سے چلا پائیں گے. بالکل. جی ناظرین، ہماری ڈاکٹر فلیہ کاظمی صاحبہ سے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.